العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ بیان فرمایا گیا کہ باکثرت احکام شرعہ کی بنا قمری مہینوں پر ہے جن کا حساب چاند سے لگایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے یا تو لوح محفوظ مراد ہے یا قرآن کریم یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر نازل فرمایا۔ ان مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور ایک جدا ہے رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر پہلے مسلمانوں کو قتال وغیرہ کرنے سے منع کیا جاتا تھا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی جنگ وغیرہ نہ کی جائے۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان میں قتال وغیرہ حرام جانتے تھے۔ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے، اور بقیہ مہینوں کی حرمت اس لیے کہ یہ مہینے حج کے لیے جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے، تاکہ حجاج کو جو ہے کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف پریشانی نہ ہو۔ اس وجہ سے ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے لوگ ان میں قتال وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر یہ ہے کہ سال میں 12 مہینوں کا ہونا یہ سیدھا اور صحیح حساب ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا یہ وہی سیدھا دین ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، اور اہل عرب ان دونوں میں سے اس حکم کے وارث ہوئے۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، یعنی مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی اس آیت کے یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو۔ اے اللہ کے بندو، اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں متحد اور متفق ہو جاؤ۔ بیشتر مفسرین کے نزدیک اس آیت سے حرمت والے مہینوں میں کفار سے جنگ کی معاونت منسوخ ہے، یعنی اب ان مہینوں کے اندر کفار سے قتال وغیرہ، جنگ وغیرہ، جہاد وغیرہ کیا جائے گا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے اب ان کی جو ممانعت ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو کفار کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اور اس میں ایک دوسرے سے مدد و تعاون کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ان کے عروج کا سبب اور ان کی بہت بڑی قوت تھی۔ اسی اتحاد کی برکت سے ان کی قلیل تعداد کافروں کی کثیر تعداد پر ہر میدان کے اندر غالب رہی ہے، اور مسلمان ہر طرح اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے رہے۔ روم ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاور کو اپنے قدموں تلے رون دیا۔ مصر، عراق، اسپین، افریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کیا۔ الغرض کفار اپنے اتحاد، عددی اور برتری اور جنگی ساز و سامان کی افرانی کے باوجود مسلمانوں پر کسی طرح غالب نہ آ سکے۔ یہ سب مسلمانوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے، باہمی اتحاد و اتفاق کا نتیجہ تھا۔ جب کفار کسی طرح مسلمان کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے اور ان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس لیے انہوں نے بے اتحاد مال، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماء
اور غدار لوگ پیدا کیے۔ مسلمان وزراء، مسلمان حکمران اور فوجوں کے سپہ سالاروں کو خرید کر یہاں تک کہ انہوں نے اس کام کے لیے اپنی عورتوں کے حسن و جمال، ان کی عزت و آبرو کا استعمال کرنے سے بھی کوئی چیز ان کو مانے نہ ہوئی، انہوں نے اس کا بھی استعمال کیا۔ جب وہ مسلمانوں میں مال و وزراء کی خواہش، سلطنت و حکومت کی ہوس، شراب، ارباب اور شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض، عداوت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ختم ہو گیا اور لامرکزیت کا شکار ہو کر مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ مسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ مسلمانوں پر غالب آتے رہے۔ پھر مسلمانوں نے اندلس، قرطبہ، ترکستان، ایران، بغداد، فلسطین اور دیگر ممالکوں میں عیسائیوں اور تتاریوں سے ایسی عبرت اور تباہی کا سامنا کیا کہ اسے سن کر کلیجہ کام جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے انہوں نے جو ہے مینارے بنائے ہیں، جب مسلمان آپس میں ٹکڑا ٹکڑا ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے گھر، مال و اسباب جلا دیے گئے۔ ان کی مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے باندھے، اذان و نمازوں پر پابندی لگا دی۔ ان کے اہل حق علماء اور اسلام کے وفاداروں کو چن چن کر قتل کیا۔ ان کی علمی و روحانی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثاء کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیا تو اس کی سیاہی سے سارے کا سارا دریا جو ہے وہ اس کے جو اوراق تھے، ان کی سیاہی سے سارے کا سارا دریا سیاہی بن گیا۔ یعنی اتنی کتابیں جو ہے کفار نے دریا کے اندر ڈالی تھی مسلمانوں کی کہ ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے سارے کا سارا دریا سیاہی کے اندر تقسیم ہو چکا تھا۔ یعنی یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ سیاہی کا دریا ہے کہ پانی کا دریا۔ اتنی زیادہ کتابیں مسلمانوں کی وہاں پر انہوں نے تباہ کی ہیں۔ باپوں کے سامنے بیٹوں، شوہروں کے سامنے بیویوں اور بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزتوں کو تاتار کیا۔ مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی تاریخی اور عبرتناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے بجائے انہی غلطیوں کی سر نوع نظر آتے ہیں۔ ایک مرکز پر جمع ہو کر متحد ہونے کی بجائے مختلف ٹکڑوں میں بڑھ کر کفار کا دست سے نگر ہو کر زندگی گزارنے کو اپنی عظیم سعادت سمجھتے ہیں۔ اپنی حکومت اور سلطنت بچانے کی خاطر کفار کے آگے ایڑیاں رگڑتے ہیں۔ ان کی ناراضگی کو اپنی محتاجی کا پروانہ سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے بنے گئے جالوں میں پوری طرح پھنس کر اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ دین فروش علماء اور غداروں نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پار پار کر کے کفار کے عزائم کو کامیاب بنا دیا۔ کسی مسلم ملک پر کفار حملہ کریں تو یہ مسلمان بھائی جان، عزت، آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے کفار سے ان کے سودے کرتے ہیں۔ مسلمان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہر طرح سے کفار کا ساتھ دیتے ہیں اور کفار سے ملنے والے حال اور انجام کو دیکھ کر تصور تک گوارا نہیں کرتے۔ کفار نے اپنے منظور نظر مسلمانوں کا جو حال کیا ہے وہ کسی بھی طرح کسی سے رکا چھپا نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا جو حال ہے کہ ہر طرح سے مسلمان پر کفار جس طریقے سے بھی چاہتا ہے قابض ہو جاتا ہے، جس طریقے سے بھی چاہتا ہے مسلمانوں پر حملہ کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو ٹکڑوں کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دیا، گھروں فرقوں کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کر کے مسلمان جب سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں تب سے کفار نے مسلمانوں پر غلبہ پانا آسان کر لیا۔ درس قرآن ہم نے بلایا نہ ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانے نے ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو باہمی اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کی مذکورہ بالا آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔